ٹانگوں سے گزرے، ادھر سے گزر کے ادھر سے ایسے گزر جائے، اتنی کھلی ہونی چاہیے۔ لیکن جی ہم نے سنا کہ کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ بالکل ساتھ عبادت کے زمین میں، وہ نماز میں خرابی ہوگی، یہ آج کل زمین میں لگنا نماز میں خرابی ہوگی، کونی بالکل اٹھنی چاہیے۔ اور میں نے ایک بیان دیا کہ بکری یا بھیڑ کا بچہ اس کے چاروں طرف گھوم جانا چاہیے، ٹانگوں سے بھی اور بازوؤں سے بھی، آگے پاس تک، نیچے سے پیٹ کے نیچے سے وہ گھوم جانا چاہیے، اتنا خلا ہونا چاہیے۔ اور جب جماعت میں ہے تو کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، جہاں وقفہ ہوگا بھی شیطان آگے کھڑا ہوگا۔ جماعت میں کندھا کندھے سے ملنا چاہیے، میں کہتا ہوں نا کندھے سے کندھا ملا لو۔ اور جماعت کی صف اتنی سیدھی ہو کہ پیچھے سے ایک طرف سے تیر لگے چلے اور دوسری طرف دیوار میں جا لگے، اتنی صف سیدھی کرنے کا حکم ہے۔ جس قوم کی، حدیث بول رہا ہوں، جس قوم کی صفیں ٹیڑھی ہوگی اس میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ کیا ہم میں اب تفرقہ نہیں ہے؟ ہماری صفیں سیدھی ہیں؟ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ امام کا۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام کا کام بنتا ہے صف سیدھی کرائے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ تکبیر ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، حضور کا نام آتے ہیں انگوٹھے چومتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر، کھڑے ہوتے تکبیر پوری ہو جاتی ہے، امام اللہ اکبر کہتے ہیں، صاحب تو سیدھی ہوتی ہی نہیں۔ میرے سائیں کا طریقہ تھا، تکبیر سے سب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر بعد میں بول جاتے ہیں، صفیں سیدھی ہو جاتی، تکبیر بولتے تو امام اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کیا چیز ہے؟ امام نے اللہ اکبر کہا، امام کی اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا۔ حضور 66 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی، 66 سال۔ قضا تو الگ ہے نا، تکبیر اولیٰ 66 سال حاصل کی حضور نے، اور اس کے درجے اتنے ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے تکبیر اولیٰ کی۔ اس کی بھی 3 سٹیج ہیں۔ ایک تو امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کہہ دی، اس کا درجہ بلند تر۔ ایک امام نے ہاتھ باندھ لیے پھر تکبیر کہہ دی، وہ اس سے کم۔ ایک ثنا پڑ گئی تو پھر تکبیر کہہ دی، وہ سب سے کم۔ بہترین تو جو یہ ہے نا کہ ہم کھانا کھائیں تو پیٹ بھر کے کھائیں، بہترین تو یہ ہے نا۔ بہترین ہے کہ امام کے ساتھ ہی ہاتھ اللہ اکبر کر کے نیت مانی جائے، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو یہ سجدے میں بھی لوگوں کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں پیچھے والے کھڑے کریں۔ ہاں اچھا سوال ہے۔ سیدھا پاؤں، اس کا انگوٹھا، اس میں حکم ہے کہ ایسے ہے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیا گیا۔ جیسا ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، سلام پھیرنے تک یہ انگوٹھا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اگر یہ انگوٹھا ہلا آپ کی نماز فاسق ہو گئی۔ کل میں نے کہا تھا کہ کچھ نمازیں ایسی جو کپڑے کالے کپڑے میں، حدیث پاک ہے، لپیٹ کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی، آخر میں قیامت والے دن منہ مار دی گئی، اس کا کیا حاصل ہوگا؟ محنت گئی ساری۔ وہ ایسی نمازیں ہیں۔ سجا انگوٹھا جو سیدھے پاؤں کا ہے، اس میں کیل لگ گیا،
اور سلام پھیرنے تک یہ اپنی جگہ سے ایک رتی بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، اتنا سخت ہے اس کا حکم۔ اور سوال کریں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نا لوگ یا خارش کر رہے ہوتے ہیں یا ہاں۔ ٹوپی ہلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کپڑا کدھر گیا؟ اب ادب نماز کا، ادب نماز کا کیسا ہے؟ کس کے آگے کھڑے ہو گئے؟ حاکموں کے، حاکم کے آگے۔ ایسے ہی نا، حاکموں کے، حاکم کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بازو ہمارے یہاں پہ ہیں، اللہ اکبر کر دی، ایسا ہے؟ غلط۔ کسی افسر کے پاس جاتے ہو تو ہر ٹیٹ ہو کر جاتے ہو، ہر چیز سیٹ کر کے۔ اب افسروں کے افسر کے پاس کھڑے ہو تو وہاں کیا کیفیت ہے؟ بٹن ہے تو بٹن پورے بند ہوں گے، کف ہیں تو کفوں کے بٹن بند ہوں گے، اگر کف نہیں تو بازو پورا نیچے ہوگا۔ آپ نے نماز نیت لئی، ہاتھ باندھ لیے، یہ ہاتھ ہل نہیں سکتا۔ کہاں ہلے گا؟ عباسی آئی، الٹا ہاتھ ایسے نیچے سے نکالا اور منہ پہ رکھ دیا، اور کوشش ہونی چاہیے کہ عباسی وہیں روک دی جائے، لی نہ جائے۔ اگر نہیں روکی تو پھر الٹا ہاتھ نکال کے منہ کے آگے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ ہلانے کا حکم ہے ہی نہیں۔ گنجائش کہاں ہے؟ ایک بار ہاتھ ہلا دیا معاف ہے، دوسری بار ہلایا معاف ہے، جب تیسری بار ہاتھ ہلا دیا نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں جی، نہیں، پوری اپنا ایک نیت باندھنے کے سامنے پھر نکال 4 رکعت کے، 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، ہاں جو بھی ہے، 2 بار ہاتھ ہلا دیا اس کی گنجائش ہے، تیسری بار ہلایا تو نماز فاسق ہو گئی، اور فاسق نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پوچھو۔ کئی بندے چاہتے موبائل بھی بند کریں، ہاں جی، نماز کے دوران موبائل آن رکھا ہے، وہ کئی بندے جیب گاندے سے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کی نماز فارغ ہو گئی۔ یہ غلط ہے، کسی نے ایسے فتویٰ دے رکھے اپنی طرف سے۔ اس کی نماز فارغ ہو گئی، ساز نماز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے توجہ لگا کر اس کو جو بند کر دیتے ہیں۔ اب میری جیب میں موبائل ہے، شروع میں تھا کنٹرول، ہی فون ہی بچ جائے۔ مولوی کا دین کون سا ہے یہ بتائیں مجھے؟ مولوی کا دین کون سا ہے؟ مولوی کا دین صرف روٹی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے کہ میری آیتوں کو قلیل قیمت پر مت فروخت کرو، قرآن پاک میں اللہ حکم دے رہے ہیں۔ کیا مولوی آیتیں نہیں بیچتے؟ علماء آیتیں نہیں بیچتے؟ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، ایک سوالی آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو آپ نے ایک ہاتھ ایسے کر دیا۔ اب اس کا جواب دوں گا۔ سوالی جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب اللہ بھی پیاسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ آپ کو پیاس لگتی، فلاں بندہ میرا تیرے پاس آیا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ یہاں گنجائش ہے۔ اب دوسری بات، سارے بچے سن لیں میری بات، خاص بات ہے۔ والدین میں سے کوئی آواز دے دے آپ نے نماز نیت لی، اب وہاں نماز نہیں ہوگی، نماز توڑ کے پہلے ان سے پوچھو، ان کی حاجت پوری کرو، پھر نماز ادا کرو۔
اب جہاں نماز اللہ پیچھے ہے، والدین آگے ہیں، ماں جنت اور باپ جنت کا دروازہ. باپ کی بےزتی کی، باپ سے کے آگے بولے تو دروازہ بند. ساری رات عبادت کرتے رہو، پورا قرآن پڑھتے رہو، صدقے خیرات دیتے رہو، جنت نہیں ملے گی. اگر ماں کے آگے بول پڑے تو تمہاری جنت ہی گئی. جب نماز ہی نہیں ہوتی ان کے بلانے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. عورت کے بارے میں حکم ہے کہ عورت اگر سجدہ جائز ہوتا دوسرا تو عورت خامد کو کرتی. میں نے ان سے کہا تھا عورتوں کو بلا لینا، میں بیان دے دوں گا، کہا تھا، آپ نے نہیں کیا. عورتوں کو سجدہ خامد کو دیتی، دوسرا سجدہ. اتنا ادب ہے خامد کا. عمل ہم نے کرانا ہے نا، عمل ہم نے کرانا ہے. بات ہو رہی تھی والدین کی. جس نے والدین کی حاجات میں جنت نہیں کمائی وہ کبھی بھی نہیں کما سکتا. اللہ فرماتے جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف مت کہو. میری ملکیت، میں نے اپنی کمائی سے مکان بنا لیا، زمین بنا لی. میرے والد آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ مکان چھوڑ دے، زمین چھوڑ دے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ملکیت ہے، وہ چھوڑنی پڑے گی. باپ بیٹے کی جوتی بغیر پوچھے پہن سکتا ہے، بیٹا باپ کی جوتی بغیر پوچھے نہیں پہن سکتا. وہ اجازت لینی پڑے گی باپ سے کہ بیٹے کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے وہ والدین کا ہے، والدین کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ بیٹے کا نہیں. یہ ہمارا دین ہے. جن کے والدین حیات ہیں اتنا ان کا ادب کرو، اتنا ادب کرو کہ وہ خود پریشان ہو جائیں کہ یہ بچہ کتنا با ادب ہو گیا. میری والدہ ناصر کتنے سال حیات رہی؟ بابا جی کے بعد 19 سال. بیٹا میرا ایک آرڈر دیا تھا کہ ماں جو کہہ دے سو کر دینا، چاہے نقصان ہی ہو جائے، قضا نہیں کرنا. ماں کپڑے والدہ کے تھے اور کافی سارے. ایک دن گیا مجھے کہتی بیٹا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. میں ماں جی ٹھیک ہے. بہت سے ماں کہ جاؤ ماں کے کپڑے لے آؤ. کپڑے آ گئے، ماں نے دیکھے. پھر میں نے وہ بکسا وال لا کر نکال لیا. میں ماں جی آ کپڑے تیاڈے ہے. دیکھ کے جانے ہاں میرے. میں کہ جیڑے پسند ہے رکھ لو، جیڑے نہیں پسند وہ میں دے دو. حقیقت میں دے دوں گا لوگوں انہیں جیڑے چاہیے سی وہ کر لے، باقی میں تقسیم کر دیں. اتنے اسی یہ نہیں سی کہہ سکتے کہ ماں تیرے کپڑے ہیں، نہیں. ان کی خواہش کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان کا حق ہے. اس نے کس وقت تجھے پالا جب تو اپنا پیشاب خود نہیں کر سکتا تھا، اپنا کھانا نہیں دھو سکتا تھا. وہ گیلے پہ رہی، تجھے سوکھے پہ کیا. اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں نوالے ڈالے. اب اس کا ٹائم ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالے ڈال.
والدہ والد نے اپنا فرض پورا کیا، اب تو فرض پورا کر. یہاں تک اور کوئی سوالات پوچھ لو. سفر کی نماز غیر مقلد، سمجھتے ہو غیر مقلد؟ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، وہ کہتے ہیں سفر کی نماز صرف 2 گانا، 4 کہتے ہیں تو اس کی 2 ہو جاتی قرآن پاک کے منہ سے. 4 ظہر کے فرض وہ سفر میں 2 رہ گئے، عصر کے 4 فرض 2 رہ گئے، عشاء کے 4 فرض 2 رہ گئے. لیکن ہم اہل سنت سنتے اور نفل بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے سنت نہیں چھوڑی اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ سفر میں سنتیں چھوڑ دی جائیں. ہم ادا کرتے ہیں. 3 اپنا کیا تھا وہ جیسے نکل گئے، 3 منظر پڑھاؤ. یہاں سے چلے تھک گئے، 1 پڑاؤ کر لیا آرام کے لیے. وہاں سے چلے پھر تھک گئے، پھر 1 پڑاؤ کر لیا. پھر ہم تیسرے پڑاؤ پہ جا کے منزل پہ پہنچ گئے. اتنا سفر ہمارا ہوگا تو ہماری سفری نماز شروع ہو جائے. 40 میل کہتے ہیں، 40 میل 15 میل ایک گنی گئی پڑاؤ، 15 تھی 45 میل. یہاں سے ہم نے 45 میل آگے جانا ہے تو ہم اپنی حد سے کلومیٹر زیادہ بنیں گے نا، حد سے باہر نکلیں گے تو ہماری سفری نماز شروع ہو جائے گی. ادھر سے آتے وقت جب 45 میل کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ہماری پوری شروع ہو جائے گی. اور سوال کو پیدل کا اور اس کا سواری کا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں؟ پہلے پیدل جایا کرتے تھے تو سفر جلدی شروع ہو گیا، ابھی تو 1 گھنٹے میں جو حد ہے وہ یہی ہے، چاہے سواری پہ چاہے پیدل، حد وہ شرح ختم نہیں ہوگی. ایک پیدل جاتا تھا، ایک کھوتے پہ اس وقت جاتا تھا، ایک کھچر پہ جاتا تھا، ایک گھوڑے پہ جاتا تھا. ایسے ہی ہے نا؟ جو پیدل والوں کو زیادہ ٹائم لگا، کھوتے والوں کو اس سے کم، کھچر والے اس سے کم، گھوڑے والوں کو اس سے کم، لیکن حد تو ایک ہی تھی نا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور سوال؟ ہاں یہ سوال ٹھیک ہے. 15 دن کا ارادہ، مثال کے طور پر ہم یہاں سے لاہور گئے، ارادہ ہو گیا 15 دن رہنا ہے تو نماز پوری ہو جائے گی. ارادہ ہوا 14 دن کا تو نماز سفری ہوگی. 14ویں دن پھر ارادہ بن گیا 10 دن کا اور پھر بھی نماز سفری ہوگی. 10 دن کے بعد پھر 5 دن کا ارادہ بن گیا پھر بھی سفری ہوگی. جتنی دیر 15 دن کا ارادہ مشکل نہیں بنتا نماز سفری ہوگی. جہاں 15 دن کا ارادہ ہو گیا وہاں نماز پوری ہوگی. اور پوچھو. نہیں، نماز وقفہ ہے، وہاں کھلے ہیں، کم از کم 3 صفیں لازمی ہونی چاہیے. اگر 3 نہیں بنتی، ایک لمبی ہے تو وہ لمبی چھوڑ کے 3 کر لے گا. 40 آدمی نماز جنازہ پڑھنے بشرطے کہ مومن ہو، میت بخشی گئی، اس کے تمام گناہ جیسے بھی ہے وہ بخشے گئے. میت کے ساتھ اکثر عوام سواریوں پہ جاتی ہے جنازے کے ساتھ. 40 قدم چلنا سنت ہے، جنازے کے ساتھ 40 قدم چلنا سنت ہے. پھر بھلے جو سواری پہ جاتا.
اگر نہیں چلتا تو اس نے سنت چھوڑ دی، اس کا اجر گیا۔ جنازہ گزر رہا تو اس کا ادب یا کھڑا ہو جانا چاہیے، وہ مشرک کا ہی ہے۔ کسی کا بھی ہو، جنازہ جا رہا ہے، کھڑا ہو جانا ہم پہ فرض ہے۔ انسانیت ایک چیز ہے۔ ہمیں نماز جنازے میں گئے 2 تکبیریں امام صاحب نے پڑھ دی، جب ہم پہنچے ہم پھر جا کے شامل ہوئے تو باقی کا کیسے؟ باقی کا آپ جو 2 تکبیریں ہیں اسی کے اندر اپنی ساری تکبیریں ادا کر لیں، اس کے سلام کے ساتھ اسلام پھیر دیں۔ اگر آخر پہ بھی گئے آپ نے نماز نہیں لی، جو امام کے جنازے کے ساتھ آپ سلام پھیریں گے، آپ کا فرض کفایہ چلا گیا، ختم، فرض کفایہ۔ بستی میں سے ایک آدمی جنازے میں شامل ہو گیا، پوری بستی کا فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ جنازے کے سفر میں تاک یا دکھ کا کوئی تاک سنت، تاک ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سب کتنی نہیں ہوتی، اس کے 5 سے 6 کے بعد 9 ہو جائیں، 11 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 17 ہو جائیں، جتنی بھی زیادہ ہو تاک میں ہو۔ جہاں پہ جو رش اتنا کہ صحابی نہ بن سکے تو اتنا ہی کوئی ایسے نہیں جن میں تعداد ہوتی نہیں ہوتی۔ بعض جگہ جب رش ہو گیا، مثال کے طور پہ 2 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا، وہاں پھر تاک گنی نہیں جا سکتی، پھر اللہ پہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ خواجہ حضور کے اس میں حضور گنتے شروع کر دی، پہلے پیچھے سے میں ساتھ ہی تھا، پھر لا تعداد ہی ہوگی، یہ گنی گئی۔ نہیں کوئی نہیں گئی۔ جنازے کے آگے بھی لوگ کھڑے تھے، یہی حکم دے دیا کہ جو آگے کھڑے ہیں آگے صفحے نکلیں۔ ہاں ایسی طرح ہوا۔ سائیں صاحب کے بھی ایسے ہی تھا، جی حضور سائیں صاحب کے تو ہم نہیں جا سکے۔ وہ لا تعداد جب ہو جائے تو پھر اس کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ سفر میں مقامی جو امام ہے وہ جماعت اگر کروا رہا ہو اور اپنی آدمی شامل ہو جائے اس کے لیے کیا ہو؟ 4 رکعت نماز ظہر امام مقامی ہے، جو سفری ہے وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، پوری پڑھے گا امام کے ساتھ، کیونکہ امام مقامی ہے، یہ دوگانہ سفری نہیں مل سکتا۔ اگر امام سفری ہے اور مقتدی مقامی ہے تو وہ 4 رکعت لکھتے گا، امام سفری 2 پڑھ کر سلام پھیر دے گا، مقتدی جو ہے وہ اپنی 2 بعد میں پوری کرے گا۔ اب ایک جو خاص بات ہے، اب ذہن میں آ گئی ہے، جس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ امام۔ آپ غور سے سننا، امام کے مسلک پہ ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، 1 رکعت ادا کر لی، مقتدی آیا 1 رکعت میں مل گیا، دوسری رکعت میں مل گیا، یا تیسری میں مل گیا، یا چوتھی رکعت میں مل گیا، امام صاحب نے سلام پھیرا اور رخ بدل لیا۔ اب میرا سوال ہے، مقتدی کھڑا ہو گیا، وہ کس امام کا مقتدی ہوگا؟ مقتدی امام نے تو قبلے سے رخ پھیر دیا، اس نے کہا پیچھے اس امام کے، ہاں جی امام تو ختم ہو گیا، وہ امام ختم ہو گیا رخ پھیر کے، اس کی نماز کس کے سر کے؟ امام کو سر گئی تھی، امام کے سر کے، امام کو سر گئی۔ امام کا کام ہے، امام پہلی دعا قبلہ رخ مانگے اور وہیں کھڑے ہو کے نماز شروع اپنے بقایا ادا کر لیں۔ دوسری کا دعا جو ہے وہ کتب رخ مانگے، نہ کہ مقتدیوں کی طرف۔ کتب کا درجہ کتنا ہے؟ اگر پاؤں کسی کے پاؤں کر کے لیٹ گیا کتب کی طرف تو حکم ہے اس کے پاؤں کاٹ دو۔ اگر قبلے کی طرف پاؤں کر لیے تو حکم ہے اس کے پاؤں پکڑ کے پھیر دو۔ اب قبلے کا اتنا سخت حکم نہیں جتنا کتب کا ہے،
پھر امام اگر کتب کی طرف رخ کر کے دعا مانگے تو وہ زیادہ قبول ہوگی یا مقتدیوں کی طرف؟ کتب کی طرف کتب کی طرف یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہاں امام کا ہونا ضروری تھا۔ ہمارے اماموں کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ پہلی دعا جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو امام صاحب کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اکثر انتظار کرتے ہیں کہ بقیہ پوری پڑھ کے بعد کی بھی امام صاحب ہی منگوائے، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے نماز پہلے ادا کر لی، آپ نماز دعا مانگ کے جا سکتے ہیں۔ امام بھی جا رہے امام، اب ایک اور بات ذہن میں آ گئی، امام نے سلام پھیر دیا، مقتدی امام نے دعا نہیں مانگی، مقتدی نے دعا مانگی اور اٹھ کے چلا گیا۔ نماز کب تک رہتی ہے؟ ہم نے سلام پھیر دیا، امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے پھیر دیا، جتنی دیر امام دعا مانگ کے فارغ نہ ہو جائے ہم نماز کی حالت میں ہی بیٹھے ہیں، اٹھنا نہیں چاہیے، پہلو نہیں بدلنا چاہیے، دعا تک ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ جہاں ہی ہم نے اپنی حالت بدل لی، پہلو بدل لیا، یہاں اٹھ گئے، ہم نماز سے فارغ ہو گئے۔ ہیں لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نماز کسی مسجد سلام پھیرے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلو نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی مسجد میں جمعے کے دن فرض کی جماعت ہو گئی، ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، پیچھے ہاں بھائی بچے جائیں، میں تو کہا تھا بچے جائیں، جس نے جہاں چلے جاؤ، بچے چلے جاؤ، بچے کھانا کھا لیں۔ نہیں جس نے بھی جانا چلے جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں۔ ابھی جمعے کے دن جماعت سے فارغ ہوئے، ابھی دعا شروع بھی نہیں ہوئی، پیچھے ہوا کہ سنتے پڑھنی، میں نے کہا نا کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا، اس نے جو اس کی نماز ہی نہیں، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، لیکن جو بیٹھنے کا اس کا اجر تھا وہ ختم وہ ختم ہو گیا۔ سلام پھیر دیا امام نے، نماز مکمل ہے، دعا مانگنے تک اس حالت میں بیٹھے تو آپ نماز کی حالت میں شمار کیے جاؤ گے۔ اگر اٹھ گئے دعا سے پہلے تو آپ کی وہ جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا اجر اتنا کم ہو گیا۔ اور تکبیر پڑھنے والا کہاں تک کھڑا ہو سکتا ہے امام صاحب کے پیچھے؟ تکبیر پڑھنے والا امام کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جو جماعت کرا سکے۔ اگر امام کا وضو جماعت کے دوران ختم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، وہ ناک پکڑے گا اپنا اور الٹی طرف کو پیچھے نکل گا، وہ اپنی جگہ لے لے گا۔ جو پیچھے ہے وہ اس کی جگہ امام آگے آ جائے گا، جو الٹی طرف کے آدمی ہیں وہ پیر کھسکا کے اس کی جگہ کو پورا کریں گے۔ امام کے پیچھے نائب امام ہونا چاہیے۔ تکبیر والا جو سیدھے ہاتھ، اس کے سیدھے ہاتھ کھڑا ہو کے تکبیر پڑھے۔ اذان کا حکم کہاں ہے؟ مسجد کے آخر میں، کونے میں، آپ کا سین کا کونا نا، اذان کا حکم وہاں ہے، جس کی مثال دوں گا عرب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس میں سر وہ تکبیر میں امام صاحب کے ایک تو پیچھے ہوگا، نہیں اس کے برابر سیکنڈ یا تھرڈ بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے، اور لیفٹ پہ امام ادھر نہیں پڑھنی چاہیے، تکبیر اس طرف، اذان لیفٹ ہوگی، تکبیر رائٹ ہوگی۔ اور کچھ بات؟ اچھا جی، دوران خطبہ جمعہ کا جب اس وقت نماز یہ سنت پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بولتے ہیں، یہ جو جمعہ کی اذان ہے وہ آپ لوگ یہیں کھڑے ہوئے دیتے ہیں، یہیں پہ تکبیر پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جمعے کی اذان دروازے میں ہے، جمعے کی اذان دروازے میں، ہم دروازے میں دلاتے ہیں، وہ دروازہ ہے، وہاں جا کے وہ اذان دے گا۔
तो कभी हजूर नूर साहब को जितने नमाज में मना तरीफ फरमाया करा थे, फिर या हो जाती होगी भी आप ये साईं साहब के दौर में भी यही की जाए